علامہ صاحب روزوں کے کفارے کے حوالے سے بھی ہم نے جو ہے وہ آج گفتگو کرنی ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کفارہ اور فدیہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدیہ اگر آپ اسے ماہ رمضان میں اس لفظ کو منطبق کریں گے تو دونوں کا ایک ہی مطلب بنے گا. یعنی ماہ رمضان میں اس کا فدیہ دیں یا کفارہ دیں تو ایک ہی مطلب بنے گا. جس طرح مسکین اور فقیر ہے, ٹھیک ہے, بعض جگہ پہ یہ مختلف ہو جاتے ہیں, بعض جگہ پہ ان کا مطلب ایک ہوتا ہے, لیکن ویسے فدیہ کہتے ہیں قربانی کو. ٹھیک ہے, فدیہ کہتے ہیں اپنے آپ کو قربان کرنا, لیکن روزوں میں دونوں کا مطلب ایک ہی بنے گا. اب کفارہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر روزہ واجب تھا, آپ نے اسے رکھنا تھا. اب اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ مریض ہیں, رکھ نہیں سکتے, یا آپ کو ایسا سفر کرنا پڑ گیا جو سفر جائز تھا, ٹھیک ہو گیا, تو اب اس کا آتا ہے کفارہ. بعض مواقع اور بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں قضا اور کفارہ دونوں بندے پہ آتے ہیں, اور بعض موارد ایسے ہیں جن میں فقط اور فقط کفارہ واجب ہوتا ہے, اور بعض مواقع ایسے ہیں جن میں فقط اور فقط قضا واجب ہوتی ہے. تو وہ کیا صورت؟ میں صورتیں ابھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلے وہ موارد جہاں پہ جو ہے نا قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں. اللہ بچائے ایسے موقع سے اور ایسے گناہ سے کہ جب کوئی بندہ مبتلات روزہ جو 8, 9, 10 مینشن ہے ان میں سے جان بوجھ کر کسی کو انجام دے, اور اس میں اس کو اکراہ مینز کہ اس کو مجبور بھی نہ کیا گیا ہو, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کوئی زبردستی, دیکھیں نا اگر زبردستی کوئی کسی کے منہ میں ڈالتا ہے تو پھر وہ روزہ اس کے اوپر ممکن ہے قضا آ جائے, لیکن وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. اختیاری طور پر جان بوجھ کر قصد کر کے مبتلات روزہ میں سے کسی ایک کو انجام دیتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ موقع ہے جہاں پہ بندہ شکاوت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی اگر کہیں فکر یزید پہ, یزید یہی تو کر رہا تھا, اسے پتا تھا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں میں غلط ہوں, پھر بھی کہہ رہا ہے میں کروں گا, ٹھیک ہے. تو اس درجے پہ اللہ کسی کو نہ پہنچا. اگر اس انداز میں کوئی روزہ باطل کرتا ہے یا باقی مبتلات روزہ میں, یا فرض کے رات کو اس کو غسل واجب ہو گیا تھا, کر سکتا تھا, ٹائم بھی تھا, اختیار بھی تھا, فرض کرے سردیاں تھی, پانی گرم بھی میسر تھا, لیکن جان بوجھ کے نہیں کرتا, تو یہاں اس صورت میں قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا. اور ایک اور میں کفارے میں ایک بات عرض کر دوں, پھر میں فقط قضا کے موارد بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کفارہ یہ ہوتا ہے, بعض بندے سمجھتے ہیں صرف گندم دینی ہے کفارہ میں, گندم نہیں دینی, چونکہ اس میں علامہ صاحب اس بات کے شاہد ہیں, اس میں 60 مسکینوں کو, فقیروں کو کھانا کھلانا ہے. تو کھانا کھانے والا فقط گندم نہیں کھاتا, روٹی کے ساتھ سالن بھی ہوتا ہے. تو آپ اس کی سادہ اگر تقسیم کرنا چاہیں نا کفارے کی آج کے دور میں, ابھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ سبزی کے ساتھ کھانا کھائے ایک وقت کا, کتنے کا کھاتا ہے, 150 کا, 200 کا, تو اس نے 60 فقیروں کو کھلانا ہے. آپ 150 یا 200 کو 60 سے کیا دے دے, ضرب دے لے, اتنے پیسے اس کے ذمے ایک روزے کے بن جائیں گے جو اس نے جان بوجھ کے توڑا ہے. اچھا, کچھ موارد ہیں جن میں فقط قضا آتی ہے, کفارہ نہیں. ان میں فرض کریں ایک بندہ مجنب ہوا تھا, رات کو غسل واجب ہوا تھا, لیکن اسے پتہ نہیں تھا, معلوم نہیں تھا, علم نہیں تھا, پتہ نہیں وہ کتنے روزے رکھ گیا اس میں, اسی کنڈیشن میں, تو اس صورت میں اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بعد میں, چونکہ اس کو علم نہیں تھا, ہم نے کیا کہا تھا, عالم بھی ہو اور جان بوجھ کر بھی ہو اور اختیاری طور پہ. اب چونکہ اختیار نہیں ہے, علم نہیں ہے, یہاں اس کے اوپر بعد میں جب اسے علم ہو جائے گا جتنے مس ہوئے ان کی وہ کیا ہوگی, اس کے اوپر قضا واجب ہوگی. یا یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی آپ کو, ہاں اگر کوئی بندہ یوں کرتا ہے, کہتا ہے کام ایسا نہیں کرتا روزہ باطل کرنے والا, لیکن ارادہ کرتا ہے میں روزہ باطل کروں گا, یا ریا کرتا ہے یا جان بوجھ کر روزہ رکھنے کی نیت نہیں کرتا, تو اس صورت میں کہتے ہیں اس نے جرت کی ہے, حالانکہ وہ کام اس نے کیا نہیں ہے روزہ باطل کرنے والا. اس سے فقہ میں ایک چیپٹر ہے علمی اصول میں, تجری, یعنی اس نے جرت کیا حکم خدا کے حکم اور خدا کے اس پیغام کے خلاف, لہذا اس کے اوپر قضا آئے گی. یا یہ ہے کہ تحقیق نہیں کرتا, تحقیق کیے بغیر پتہ نہیں صبح ہو گئی ہے, صبح نہیں ہوئی, وہ ایسا کام کر لیتا ہے جو روزے کو باطل کر لیتا ہے. تو اس صورت میں چونکہ اس کو کنفرم نہیں ہے تو وہ روزے کے اس کے اوپر فقط قضا آئے گی. اور بھی کچھ موارد میں ذکر کر دیتا ہوں. پھر اگلا یہ ہے کہ کسی دوست نے کہا, کسی جس کی بات پہ اطمینان تھا, اس نے کہا ابھی صبح نہیں ہوئی, یعنی ابھی آپ کھا پی سکتے ہیں. اس نے کھانا پینا شروع کرے, بعد میں پتہ چلا نہیں جب میں کھا رہا تھا صبح ہو گئی تھی, اس صورت میں بھی اس کے اوپر قضا ہے. اس کے برعکس کسی نے کہا بھائی صبح ہو گئی ہے, تو یہ اس کی بات کو سیریس نہیں لیتا, کہتا نہیں وہ حاضل ہے, یعنی وہ مذاق کر رہا ہے, تو یہ کھاتا پیتا رہتا ہے, بعد میں پتہ چلا صبح ہو گئی ہے, تو اس صورت میں بھی روزہ اس کے ذمہ قضا ہوگی. اگلی صورت یہ ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کی بات کہ عام روٹین میں اگر وہ بندہ اسے وہ بات کہے نا, تو شریعت بھی کہتی ہے تم اس کی بات پہ اطمینان کر لو. وہ ایسے بندے کی بات پہ اطمینان کر کے جو ہے وہ کھانا پینا جاری رکھتا ہے, بعض میں پتہ چلا صبح ہو گئی ہے, تب بھی اس صورت میں اس کے اوپر قضا آئے گی.
یا یہ ہے کہ وہ تحقیق کیے بغیر کہ ابھی جو ہے نا وہ اس نے تحقیق کی کہ جو ہے نا وہ مغرب نہیں ہوئی ابھی افطار کا ٹائم نہیں ہوا، تو اس نے اپنی طرف سے تحقیق کی، لیکن بعد میں پتہ چلا نہیں، جب وہ کھا رہا تھا اس وقت واقعی ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، تو اس صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ قضا آئے گی۔ اور بعض بندے جو ہے نا یہ گرمیوں کے دنوں میں پانی منہ میں گھماتے ہیں، مذاق اسے کہتے ہیں، یعنی نا پانی منہ میں اسے گھماتے رہتے ہیں، چلے ذرا تھوڑی تسکین مل جائے، لیکن اگر وہ غیر اختیاری طور پر، حالانکہ اسے کنٹرول تھا کہ یہ اندر جائے گا نہیں، اسے اپنے آپ کے اوپر کنٹرول تھا، لیکن پھر بھی اگر وہ چلا جاتا ہے، اس صورت میں بھی اس کے اوپر قضا ہوگی۔ اور تکیے کی صورت میں یا اکراہ کی صورت میں کسی بندے کے ساتھ جبر کیا جائے، زبردستی کی جائے، اس کے منہ میں کوئی چیز اونڈیل دی جائے، یا اگر یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کھاتا وہاں اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ حافظ صاحب لاسٹ کمنٹ میں اس حوالے سے آپ کا بھی لینا چاہوں گی۔ علامہ صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ قضا کی صورتیں حاصل ہونا، سستی اور مطلب لا علمی، ہاں بلا عذر اور جان بوجھ کے تو پھر ایک سیکنڈ چیز آ جاتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تو رویے یہ نارمل ہیں۔ ہم اب نارمل ہیں، بٹ صاحب نے ابھی خود تو کہا ہے کہ ہم ہیں ہی اب نارمل۔ میرا بھی ایک سوال شامل کر لیں فائزہ کے سوال کے ساتھ۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور اس دوران وہ جھوٹ بولتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو پھر اس کا روزہ جو ہے، پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کی کیا حالت رہی؟ کیا اس کا روزہ جو ہے وہ برقرار ہے؟ اور اگر اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور اس سے میرا روزہ کمزور ہوا یا ٹوٹ گیا، تو پھر اس کا کفارہ کیا؟ سب سے جواب لیں اس حوالے سے، میں بھی کچھ اپنا پوائنٹ ایڈ جی دیکھیں سر، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کا گوشت اللہ کے پاس جاتا ہے، تقوی جاتا ہے اللہ کے پاس۔ کیوں علامہ ایسے ہی ہے؟ ایسے تقوی، گوشت خون نہیں جاتا، تقوی جاتا ہے اللہ کے پاس۔ تو یہ روزہ کیا صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے؟ روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں۔ اب جو آپ نے ذکر فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ سے یقین یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیک اعمال کو جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ لیکن یہ جتنی بھی چیزیں بٹ صاحب آپ نے گنوائی ہیں، یہ قرآن سے تو متصادم ہے۔ اللہ کیا ظالموں کو پسند فرماتے ہیں؟ اللہ نے کہا لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے روزہ رکھ کے، تو اللہ تو کہتا ہے ولا تقربوا مال الیتیم، کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اگر کوئی فساد پھیلاتا ہے تو لا یحب المفسدین، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی حد سے بڑھتا ہے تو لا یحب المعتدین، اللہ نہیں پسند کرتا ان کو بھی۔ خصوصاً جھوٹ بہت بولتے ہیں لوگ اس طرح۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اگر آپ ایک ایک چیز کو اپنی آج کی زندگی کے اوپر رکھیں، پرکھیں، تو ہمیں پھر خود سے احساس ہوگا کہ یار ہم غلط راستے پر ہیں، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ٹھیک ہے ہم سحری کرتے ہیں، افطاری تک بھوکا رہتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن اس اسپرٹ تک ہم پہنچ پاتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے ہیں، یہ تو بنیادی طور پر ہمارا جائزہ ہے نا پورے سال کا۔ بٹ صاحب پورے سال کا جائزہ ہے، یہ ایک ریفریشر کورس ہے۔ بالکل، کہ 11 مہینے ہم نے جو کیا اس سے کسی طریقے سے نکل جائیں، لیکن یہ جو ہماری عملی زندگی ہے اس کے اوپر اگر فرق نہیں آتا تو ہمیں بیٹھ کر اپنا احتساب کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس راستے پر ہیں یا نہیں ہیں، تو ہمیں ان کا احتساب ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، واپسی ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس راستے پر واپس نہیں آ سکتے، کہ ہم اس معاشرے میں سچ کو بولتے ہوئے جرأت کا کم ہو جائے، لیکن کم ہوتے ہیں جرأت کا مظاہرہ کرنے والے، لیکن اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس میں میں باجی فائزہ ایڈ کرنا چاہوں گا ایک پوائنٹ۔ بہت پیارا سوال کیا بٹ صاحب نے۔ لیکن جو روزہ باطل ہوتا ہے نا، وہ جو شرعی باطل ہے، کہ یعنی اب اس کا روزہ ختم ہو چکا ہے، وہ وہی 8 چیزیں ہیں۔ لیکن آپ کہیں نا روزے کا جو پیک کا لیول ہے، جو روزے کا اولین مرتبہ ہے، یعنی جس لیول پہ اللہ چاہتا تھا اپنے روزے کو انجام دے، وہ ایسے کام کر کے اپنے ثواب کو اس لیول سے گرا لیتا ہے۔ میں بڑی پیاری اس میں 2 حدیثیں جو ہے نا کوٹ کروں گا۔ پہلے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اتنی پیاری، میرے ناظرین تک بڑا ہی اہم میسج ہوگا، روزے کی جو تعریف ہم کیا کرتے ہیں کہ صبح اذان صبح سے لے کر مغرب تک ان چیزوں کو انجام نہیں دینا جو روزے کو باطل کرتے ہیں۔ فقہ میں اور شریعت میں جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے، لیکن جو مولا علی نے تعریف کی ہے وہ عرفان سے بھری پڑی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔
اور روزہ یہ ہے کہ ہر اس چیز کو ترک کیا جائے جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. جھوٹ بھی خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے, چوری بھی خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے, ایک جسم کی غذا ہے اور ایک روح کی غذا ہے. یعنی مولا نے روزے کے اندر جسم کے ساتھ ساتھ روح کی روحانیت کو بھی لے آئے. بٹ صاحب آپ کی بات کے عین مطابق مجھے رسول خدا کا وہ چھوٹا سا بنا واقعہ اور جملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یاد آ گیا. ایک خاتون کسی کو گالیاں دے رہی تھی, کسی کو گالیاں دے رہی تھی. رسالت مآب کو پتہ چل گیا. رسالت مآب نے کسی دوسری خاتون کی طرف پیغام بھیجا, اس کے کھانے کے لیے کچھ لے آئیں. یہ عرفان چیک کیجئے گا. یعنی رسالت مآب کے نزدیک روزے کا ایک لیول اور جو معیار ہے وہ چیک کیجئے گا. کہا کہ یا رسول اللہ میرا تو روزہ ہے. کہا جب تم گالیاں دے رہی تھی روزہ تو تمہارا تب بھی ختم ہو چکا تھا. یعنی رسالت مآب کے نزدیک روزے کا لیول یہ ہے کہ آپ خلاف مروت سے بھی بچیں. حالانکہ جھوٹ تمام گناہوں کا اور تمام رذائل کا جڑ ہے, لیکن ممکن ہے شریعت میں اس کا روزہ شرعی باطل نہ ہو, لیکن عرفان اور روحانی لیول پہ اس نے اپنے ثواب کو بالکل نیچے گرا لیا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے جس طرح جسم کو توانا رکھنے کے لیے ہم باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, جم جوائن کرتے ہیں, یہ جسم کو, حالانکہ کتنی تعجب کی بات ہے جس نے 70-80 سال رہنا ہے اس کی پرورش کے لیے اتنی محنت, اتنی ایفرٹ, اور وہ روح جس نے قبر میں بھی رہنا ہے اور معاشر میں بھی ساتھ رہنا ہے, اس کو تیار کرنے کے لیے بندہ کچھ نہ کرے. میں جناب نوح کا ایک فرمان یہیں پہ بات ختم کروں گا, پھر آپ اپنے اگلا سوال لے لیجئے گا. جناب نوح کے پاس جناب جبرائیل آئے, وہی لے, کیونکہ وہی لے کے کوئی باقی نبیوں پہ کوئی اور فرشتہ نہیں آتا تھا. حضرت آدم سے لے کر رسالت مآب پر سب پہ وہی لے کے جناب جبرائیل ہی آتے تھے. تو جناب نوح کے پاس گئے, تو جناب نوح چونکہ اتنی لمبی عمر, تو کہا جناب جبرائیل ایک دن مسکرا کے کہتے ہیں جناب نوح سے کہ آپ کے بعد آخری نبی کی جو امت ہوگی نا, بہت بڑا میسج ہے بٹ صاحب, وہ بڑے عالی شان گھر بنائے گی, وہ بڑی عالی شان زندگی گزارے گی, لگژری لائف ہوگی ان کی. تو جناب نوح کہتے ہیں کہ ان کی عمر دیکھیں, جن کو اتنی لمبی عمر ملی ان کو زیبا ہے یہ جملہ کہنا. آخر اولی العزم نبی ہیں جناب نوح علیہ السلام. کہا کہ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ کہا یہی 60-70 سال یا زیادہ زیادہ 100 سال. کہا پھر بھی وہ اتنا کچھ بنائیں گے. وہاں جناب نوح نے ایک بڑا پیارا میسج دیا. کہا کہ اگر اللہ مجھ نوح کو صرف 100 سال زندگی عطا کرتا اور اس کے بعد اٹھا لیتا, میں فقط ایک سجدے میں یہ ساری زندگی گزار دیتا. اللہ سبحان اللہ. بے شک روزہ جو ہے وہ نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے.